السلام علیکم سامعین، اس پلیٹ فارم پر آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم۔ تو سامعین، بہت ساری نیوز آج کل ہمارے لیے جو باعث کنسرن بنی ہوئی ہیں، ان میں اگر ٹاپ موسٹ نیوز دیکھی جائے تو وہ سوئسائڈس کی ہے۔ سوئسائڈ ایک گلوبل فینامنا ہے۔ دنیا کے ہر کسی کلچر میں، ہر کسی جیوگرافیکل ایریا میں لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں، لیکن جس پیس سے، جس رفتار سے ہماری سوسائٹی میں لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں، نوجوان اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث کنسرن، باعث پریشانی ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم سمجھیں کہ سوئسائڈ کیا ہوتا ہے، سوئسائڈ کی ٹائپس کیا ہیں، اور کن حالات میں انسان اپنی جان لے لیتا ہے، اور ایز اے کمیونٹی ہمارا کیا رول بنتا ہے ان لوگوں کے تئیں جو سوئسائڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو سوئسائڈ کے اٹمپٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں، چونکہ ایک بڑا ٹاپک ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سوئسائڈ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ڈیٹا پہلے دیکھ لیں تو 7 لاکھ ڈیتھس بائی سوئسائڈ گلوبلی ہر سال ہوتی ہیں۔ انڈیا میں 381 ڈیتھس پر ڈے بائی سوئسائڈ رپورٹ کی جاتی ہیں ایٹ این ایوریج۔ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو 68 سوئسائڈ اٹمپٹس ریکارڈ کیے گئے SMHS میں ڈیورنگ دا منتھ آف مئی 2021۔ جون کے مہینے میں یہی تعداد 128 پہنچی، اور جولائی کے مہینے میں 150 پلس اٹمپٹڈ کیسز آف سوئسائڈ ریکارڈ کیے گئے SMHS ہاسپٹل سری نگر میں۔ سامعین، یہ ریکارڈڈ ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس آفیشیلی اویلیبل ہوتا ہے، لیکن پیریفریز کے ہاسپٹل سے ڈیٹا نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے کیسز جو ان ریکارڈڈ، ان رپورٹڈ رہتے ہیں، وہ بھی ہم تک نہیں پہنچتے ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ سوئسائڈ کی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم جینڈر ڈفرینسز دیکھیں تو ویمن آر پرون ٹو سوئسائڈس، اٹمپٹ زیادہ کرتی ہیں، لیکن سکسیسفل کمپلیشن ریٹ آف سوئسائڈل جو ہے وہ میلز میں زیادہ ہوتی ہے۔ یوتھ جو ہے بلو 34 ایئرس آف ایج، ان میں سوئسائڈ سیکنڈ لیڈنگ کاز ہوتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باعث کنسرن یہ مسئلہ ہے ہی۔ تو اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے سوئسائڈ کی، یہ 2 ورڈ سے بنا ہے۔ ایک ہے سوئی جس کا مطلب ہے سیلف، دوسرا ہے سائڈ جس کا مطلب ہے کلنگ۔ تو کلنگ آف ون سیلف از سوئسائڈ۔ WHO سوئسائڈ کو ڈیفائن کرتا ہے: سوئسائڈ از دا ایکٹ آف ڈیلیبریٹلی کلنگ ون سیلف۔ جب انسان ہوش و حواس میں رہ کے اپنی جان لے لیتا ہے تو اسے ہم سوسائڈ کہتے ہیں۔ آسان نہیں ہے اپنی جان دینا۔ معمولی خروش لگتی ہے تو ہم پین کلرز لے کے درد سے راحت پاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنی جان لے لینا ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک سوشالوجسٹ تھا، فرینچ سوشالوجسٹ، جس کا نام ایمائل ڈورکھم ہے۔ اس نے 26,000 کیسز آف سوئسائڈ اسٹڈی کیے، اور بہت سارا ڈیٹا اس نے پبلک ڈومین میں اپنی تھیریز کے تھرو رکھ دیا، جس سے ہمیں سوئسائڈ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ سوئسائڈ کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ماڈلز ہیں، جیسے میڈیکل یا پیتھولوجیکل ماڈل، سائیکولوجیکل ماڈل، سوشولوجیکل ماڈل۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سب ماڈلز کو ملا کے، ہم نچوڑ نکالیں گے، ہم اس کا کرکس نکالیں گے کہ سوئسائڈ کے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سوئسائڈ کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں۔ جو پہلا قسم ہے سوئسائڈ کا وہ ہے ایوتھنیشیا۔ ایوتھنیشیا ریسنٹ پاسٹ میں پاپولر ہوئی یہ ٹرم، یورپ سے سٹارٹ ہو کے انڈیا میں بھی اس کے چرچے ہونے لگے۔ ایک نرس تھی ارونا شیمباگ، ان کا ریپ ہوا تھا شاید دلی میں۔ اس کے بعد یہ ایڈمٹ کیا گیا انہیں ایک ہاسپٹل میں ممبئی میں، تو وہاں پہ ان کی بہت زیادہ میڈیکل پرابلم ہو گئی تھی، یہ کوما میں چلی گئی، اور بہت سالوں تک فار ڈیکیڈس یہ ٹراما میں وہاں پہ رہی۔ تو ان کی طرف سے ایک کیس فائل کیا گیا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ پرمیشن کے لیے کہا گیا کہ پرمیشن دی جائے ایوتھنیشیا کی، ایکٹیو ایوتھنیشیا کی۔ ایوتھنیشیا کا مطلب ہے جب ہم کسی کی جان، جب کوئی انسان ڈسٹریس میں ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو، اسپیشلی ان میڈیکل کیسز،
جب کوئی ایسی ٹرمنلی ایل بیماری ٹرمنلی ایل کوئی انسان ہو، ٹرمنل النس ہو جیسے کینسر ہو یا اور کوئی بیماری جس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن کب انسان کی جان چلی جائے ڈیفینیٹ کوئی پیریڈ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان بہت درد بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو بات چلی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک انجیکشن دے کے ایک پل دے کے اس انسان کو اس درد سے چھٹکارا دلائے۔ مرنا تو ہے ہی، اس سے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، نل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس سے درد سے راحت دی جائے۔ یہی کیس ارونا شیمبا کے بارے میں بھی کہا کہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں چلایا گیا، لیکن سپریم کورٹ میں ایکٹیو ایتھنیشیا کا پرمیشن نہیں دیا، پیسو ایتھنیشیا کا پرمیشن دے دیا۔ ایکٹیو ایتھنیشیا کا مطلب ہے اگر ہم کسی کو ایک ڈرگ دے کے مار دیں تو ہو سکتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں، لوگ اس کو مس یوز بھی کریں، شاید سپریم کورٹ نے پرمیشن نہیں دی۔ لیکن پیسو ایتھنیشیا کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی انسان کینسر میں مبتلا ہے، بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، اور وہ لائف سپورٹ سسٹم پہ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ہم لائف سپورٹ سسٹم یا وینٹیلیٹر کو ہٹا دیں، کیونکہ جان اسی سے بچی ہوئی ہے اس پیشنٹ کی، اگر ہم اس سے ہٹا کے اس سے موت دیتے ہیں، اس سے اس درد سے راحت دیتے ہیں، تو یہ الاؤڈ ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں چاہے ایکٹیو ایتھنیشیا ہو یا پیسو ہو، ہم انسان کی جان ہی لے لیتے ہیں، تو یہ سوئسائڈ کا ایک ٹائپ ہے۔ دوسرا ہے تھاٹ فل سوئسائڈ۔ یہ ٹرینڈ بھی یورپ سے ہی چلا ہے، یورپ کے کچھ ملکوں میں اس کی پرمیشن ہے۔ تھاٹ فل سوئسائڈ جو ہوتا ہے، ڈیتھ آن ڈیمانڈ اسے یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ ایک نیوز چلی تھی کہ آسٹریلیا میں ایک انسان تھا، 80-90 سال کی عمر اس نے جی لی، اس کے حساب سے اس کے جتنے بھی گولز تھے، جتنے بھی شوق تھے وہ پورے ہو گئے۔ اسے گاڑی چاہیے تھی، اس نے خرید کے چلا لی، اسے گھر چاہیے تھا، بیوی بچے وہ سب اس کے پاس تھے، اسے 10-20 ملکوں کا سفر کرنا تھا، گھومنا تھا، وہ گھوم کے آ گیا۔ اب اس کے حساب سے اس سے جینے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا سے چھٹی لے لے، اس دنیا سے کوچ کرے، اس دنیا سے وہ اس کا سول ٹرانسفر ہو کے نیکسٹ ورلڈ میں چلا جائے۔ اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے موت دی جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان لے لوں، اور اس کا کیس سوئسائڈ میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ آسٹریلیا میں اسے پرمیشن نہیں ملی۔ تو وہ سوئٹزرلینڈ آ کے اس نے کچھ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی، کچھ فارم بھر دیے، اور اپنی جان بڑے پیار سے سکون سے دے دی۔ تو ڈیتھ آن ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان والنٹرلی آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے ہی ہیز انجوائڈ دا لائف ٹو اٹس فلیسٹ لیول، اس نے زندگی خوب جی لی ہے، اب وہ جینا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس پہ بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں، ڈسکشنز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک تھرڈ ٹائپ ہے سوسائڈ کا، ریلیجس سوسائڈ۔ کچھ لوگ مذہب کی بنا پہ جان دے دیتے ہیں، ان کا اسپریچول کچھ کنسیپٹ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، وہ جان دے دیتے ہیں۔ ریسنٹ کووڈ کے دوران ہم نے انڈیا میں ایک نیوز دیکھی تھی، ایک ویل آف فیملی جس کے جو ایک بچہ تھا، ان کے جو پیرنٹس تھے وہ شاید پروفیسرز تھے، کیمسٹری میں پروفیسر، اس کی ماں شاید میڈیکل ڈاکٹر تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کی جان لے لی، ان کی بچی تھی 5-6 سال کی، اس کی جان لے لی۔ جب ان کو پولیس نے بعد میں انٹروگیشن کیا تو پتہ چلا کہ ان کا ایک بلیف تھا، ان کو کسی بابا نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے بچے کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے تو اس کا ریبرتھ ہو جائے گا، کچھ دنوں بعد اس کا ریبرتھ، یا اسی وقت اس کا ریبرتھ، دوبارہ سے جنم پائے گی وہ بچی، اور پھر اسے کورونا چھو بھی نہیں سکتا، اسے کورونا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا کیس ایک دلی سے بھی آیا تھا، جہاں پہ ایک کپل نے اپنے 2-4 بچوں کے سمیت خودکشی کر لی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا، جو پتہ چلا تھا ان کے پڑوسیوں سے، کہ وہ اگر خودکشی کر لیں کسی خاص وقت پہ، جس وقت انہوں نے آلریڈی کی تھی، تو ان کو جنت ملے گا، سورگ ملے گا۔ ایک بلیف ہے، ایک بلیف سسٹم ہے، لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوسائڈ، ریلیجس سوسائڈ۔ ایک ہوتا ہے آلٹرسٹک سوسائڈ۔ جب ہم
کسی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. عام طور پر سوسائڈ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں والنٹیئر ہو کے ہم اپنی جان دیتے ہیں، تب ہم اسے آلٹرسٹک سوسائڈ کہتے ہیں. جیسے سولجرز جنگ میں جاتے ہیں، اپنے دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں، تو اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، چاہے وہ کون سا بھی ملک ہو. یا کچھ سپیشیز میں یا انسانوں میں ہماری مائیں وہ بچوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہیں. جب کشمیر میں ارتھ کوئک آیا تھا تو پاکستانی والے سائڈ سے جو کشمیر وہاں پہ ہے، وہاں پہ ایک مثال سامنے آئی تھی. ایک ماں نے اپنی بچی کو اس طرح سے گود میں لے رکھا تھا ایک مکان میں کہ مکان کا جتنا بھی ملبہ تھا ماں پہ ہی گرا تھا، اور بچی اس ڈبرے سے 3 دن کے بعد زندہ پائی گئی تھی. وہ ماں اس پوز میں بیٹھی تھی، اس نے یہ بالکل اپنے بچے کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، خود کی جان دے دی. یا جو فدائین ہوتے ہیں سوسائڈ بامبرز، وہ بھی ایک بلیف کے تحت، بھلے ہی ہمارے لیے وہ ان کا بلیف صحیح نہ ہو، لیکن ان کا بلیف ہوتا ہے وہ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو اس ٹائپ کا جو سوسائڈ ہے اسے ہم آلٹرسٹک سوسائڈ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جو لاسٹ قسم ہے سوسائڈس کی جنرل سوسائڈس میں، وہ ہوتا ہے ایگوئسٹک سوسائڈ. اسے ہم ڈسٹریس سوسائڈ بھی کہتے ہیں. یہ وہ سوسائڈ ہے جو آج کے سماج میں پاپولر ہوا ہے، جسے لوگ اپنا لیتے ہیں. تو ہم اس سوسائڈ پہ کھل کے بات کریں گے. آج کا ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا اس پہ ہم ایگوئسٹک یا ڈسٹریس سوسائڈ پہ بات کریں گے.